السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید جاوید حسن۔ جماعت اسلامی ہند بہار اور اس کی ذیلی تنظیموں کی مارچ 2022 کی مخصوص سرگرمیوں کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز۔ جماعت اسلامی ہند بہار کی مختلف یونٹوں میں ہوا استقبال رمضان کا خاص پروگرام۔ موتیہاری اور دربھنگا میں قائم کیے گئے فیملی کونسلنگ سینٹر۔ حکومت بہار کی جانب سے نوازا گیا الشفا بلڈ ڈونرز کلب اور شعبہ دعوت کے ذمہ داران نے کیا کئی مقامات پر تنظیمی دورہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم شعبہ اسلامی معاشرہ، شعبہ خدمت خلق، شعبہ دعوت اور دیگر سرگرمیوں پر سرسری نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسلامی معاشرہ کی۔ اس سال ماہ رمضان کے دستک دینے کے ساتھ ہی جماعت اسلامی ہند بہار کی مختلف یونٹوں میں استقبال رمضان کی تقریب کے انعقاد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تقریب کے دوران اس مبارک مہینے کی افادیت پر روشنی ڈالی گئی اور فرزندان توحید سے رمضان المبارک سے زیادہ استفادہ کرنے کی اپیل کی گئی۔ جماعت اسلامی ہند سلطان گنج پٹنہ کے زیر اہتمام نشیمن کالونی میں جلسہ استقبال رمضان کا انعقاد کیا گیا۔ وہیں جماعت اسلامی ہند بہار کے شعبہ دعوت کے سیکریٹری جناب محمد شہزاد کی رہائش گاہ پر خواتین کا استقبال رمضان پروگرام منعقد کیا گیا۔ پٹنہ میں ہی مرکز اسلامی میں جماعت اسلامی ہند بہار کے شعبہ خواتین کے زیر اہتمام استقبال رمضان کا ایک مخصوص پروگرام ہوا۔ اس موقع پر محترمہ شازیہ احسن، نیلوفر حلیم، انجم بدر اور زریں قمر نے رمضان کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ جی آئی او سمستی پور کے زیر اہتمام محلہ علی نگر اور دھرم پور میں استقبال رمضان کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ سمستی پور ضلع کے ہی شاہ پور بگھونی تاج پور واقع مسجد عبداللہ بن زبیر میں استقبال رمضان کے موضوع پر خواتین کا پروگرام ہوا۔ جماعت اسلامی ہند ارریہ کی جانب سے مسجد عثمان ارریہ میں استقبال رمضان کا پروگرام منعقد ہوا، جس میں مختلف عناوین کے تحت تقاریر ہوئی۔ تقریر کرنے والوں میں مولانا مزمل الرحمان ندوی، امارت شریعہ ارریہ کے نائب قاضی مفتی امان اللہ قاسمی، جناب معصوم راہی، سابق ناظم علاقہ پورنیہ ماسٹر محمد محسن اور مولانا افروز عالم فلاحی شامل ہیں۔ خواتین کا استقبال رمضان پروگرام امارت شریعہ کے دفتر میں ہوا۔ جماعت اسلامی ہند موتیہاری کے زیر اہتمام مسجد اشاعت الاسلام میں استقبال رمضان کا پروگرام منعقد ہوا۔ اس موقع پر جناب ابو نصر نہال الدین، محترمہ ناہید پروین اور پروفیسر محمد اقبال حسین نے مختلف عنوانات کے تحت اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جماعت اسلامی ہند سیوان کے زیر اہتمام محمد پور اور شیخ محلہ میں استقبال رمضان کے عنوان سے پروگرام کا انعقاد ہوا۔ اس پروگرام میں خواتین اور بچیوں نے بھی شرکت کی۔ فارویز گنج میں حلقہ خواتین کی جانب سے استقبال رمضان کے عنوان سے ایک اجتماع ہوا۔ اس موقع پر امیر مقامی جناب رضوان خان، محترمہ فرحت جبی، رخسانہ خاتون اور سائقہ تبسم نے رمضان اور شب قدر کی فضیلت پر روشنی ڈالی۔ فارویز گنج میں ہی حلقہ خواتین اور جی آئی او کے مشترکہ زیر اہتمام امیر مقامی کی رہائش گاہ پر استقبال رمضان کے عنوان سے ایک روزہ اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ جماعت اسلامی ہند پیروں کی جانب سے استقبال رمضان کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر ناظم علاقہ شاہ آباد جناب قمر احمد اور مولانا عبدالرقیب فلاحی نے رمضان کی افادیت پر روشنی ڈالی۔ شرکاء کے درمیان رمضان فولڈر اور بکلیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ جماعت اسلامی ہند سیتا مڑھی کی جانب سے استقبال رمضان کے عنوان سے نکڑ سبھا کی گئی۔ مدھوبنی واقع ململ میں بھی استقبال رمضان کے عنوان سے ایک پروگرام ہوا۔ ایس آئی او بہار شریف یونٹ کی جانب سے ملک گیر مہم احتساب بالقرآن کے تحت مقامی نئی مسجد میں استقبال رمضان کا ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں فیملی کونسلنگ سینٹر کی۔ جماعت اسلامی ہند کی پالیسی اور پروگرام کے تحت بہار میں فیملی کونسلنگ سینٹر کے قیام کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ موتیہاری واقع مسجد اشاعت الاسلام میں جماعت اسلامی ہند موتیہاری کے زیر اہتمام فیملی کونسلنگ سینٹر قائم کیا گیا۔ اس کی افتتاحی تقریب میں کثیر تعداد میں مرد اور خواتین نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسلامی خاندان کے موضوع پر ایک اجتماع بھی ہوا۔ اس موقع پر سینٹر کے کنوینر پروفیسر محمد اقبال حسین نے کہا کہ فیملی کونسلنگ موجودہ دور کی اہم ترین ضرورت ہے۔ دوسری طرف جماعت اسلامی ہند دربھنگا کے زیر اہتمام بھی فیملی کونسلنگ سینٹر قائم کیا گیا۔
اس تعلق سے مقامی بی بی پاکر واقع علامہ اقبال لائبریری میں ایک افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں کثیر تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی۔ اس موقع پر امیر مقامی جناب نذیر احمد نے صدارتی خطاب میں کہا کہ فیملی کونسلنگ سینٹر کا مقصد اللہ کی خوشنودی کی خاطر کی گئی کوششوں کی بنیاد پر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں خدمت خلق کی۔ جماعت اسلامی ہند پٹنہ کے زیر اہتمام کام کرنے والے ادارہ الشفا بلڈ ڈونرز کلب کو بلڈ ڈونیشن کے شعبہ میں کام کرنے کے لیے حکومت بہار کی جانب سے اعزاز سے نوازا گیا۔ پٹنہ واقع ایک ہوٹل میں منعقدہ ایک تقریب میں بہار ایڈز کنٹرول سوسائٹی کے عہدیداروں نے الشفا بلڈ ڈونرز کو میمنٹو دے کر اعزاز سے نوازا۔ دربھنگا میں رحیم گنج واقع علامہ اقبال شفاخانہ ایک بار پھر سے شروع کر دیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی ہند دربھنگا کے زیر اہتمام چلنے والا یہ شفاخانہ کووڈ اور دیگر اسباب کی بنا پر 2 سال سے بند تھا۔ اس موقع پر امیر مقامی جناب نذیر احمد نے کہا کہ اچھی صحت کے لیے مثبت فکر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جماعت اسلامی ہند دربھنگا کی جانب سے ملکی چک میں میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ کیمپ میں کثیر تعداد میں مریضوں کی مفت جانچ کی گئی اور انہیں فری دوائیں فراہم کرائی گئی۔ جماعت اسلامی ہند ارریہ کی جانب سے ترسولیا گھاٹ پر 25 سے زیادہ نوجوانوں کو تیراکی کی ٹریننگ دی گئی۔ پٹنہ سے آئے قومی سطح کے تیراکی کے ٹرینر شری اپیندر کمار نے نوجوانوں کو تیراکی کی باریکیاں بتائیں۔ جماعت اسلامی ہند موتیہاری یونٹ اور ہیومن ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ضرورت مندوں کے درمیان سائیکلیں تقسیم کی گئی۔ ضرورت مندوں میں یومیہ مزدور اور پھیری کرنے والے شامل ہیں۔ اس موقع پر لیبر سپرنٹینڈنٹ شری راکیش رنجن نے کہا کہ ضرورت مندوں میں سائیکل تقسیم کار خیر کی ایک عمدہ مثال ہے۔ جماعت اسلامی ہند سمستی پور اور ہیومن ویلفیئر ٹرسٹ کے مشترکہ زیر اہتمام دھرم پورہ میں مخصوص پروگرام کا انعقاد کر کے ضرورت مند خواتین اور مرد کے درمیان سلائی مشین اور سائیکلیں تقسیم کی گئی۔ کووڈ-19 اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ لوگ بے روزگاری کا شکار ہو گئے تھے۔ سلائی مشین اور سائیکل دینے کا مقصد ان کے روزگار کو پھر سے بحال کرنا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں شعبہ دعوت کی۔ حلقہ بہار کے شعبہ دعوت کے سیکریٹری جناب محمد شہزاد، معاون سیکریٹری جناب شوکت علی اور ناظم علاقہ جناب نور اللہ خان نے سمستی پور، بگھونی، چکنوٹا اور مظفر پور کا تنظیمی دورہ کیا۔ اس موقع پر میقاتی منصوبہ، اہداف، حصولیابی اور آئندہ کی پلاننگ کا جائزہ لیا گیا۔ ناظم علاقہ جناب خورشید امام کی موتیہاری واقع رہائش گاہ پر برادران وطن کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کا ایک پروگرام ہوا۔ اس موقع پر امیر مقامی موتیہاری جناب عبدالرشید نے اسلام کا مختصر تعارف کرایا۔ دوسری طرف گیا میں سرو دھرم سمیلن کا انعقاد کیا گیا، جس میں امیر مقامی پروفیسر مسعود احمد اور اسلامک انفارمیشن سینٹر کے ڈائریکٹر جناب عظمت خان نے شرکت کی۔ شعبہ تزکیہ و تربیت کے تحت بھی کئی سرگرمیوں کو انجام دیا گیا۔ جماعت اسلامی ہند بہار کے پٹنہ واقع دفتر حلقہ میں امیر حلقہ مولانا رضوان احمد اصلاحی کی صدارت میں عمرائے مقامی اور نظمائے حلقہ کارکنان کا ایک روزہ تنظیمی اجتماع ہوا۔ جماعت اسلامی ہند دربھنگا اور مدھوبنی اضلاع کا علاقائی اجتماع دربھنگا واقع مدینہ مسجد میں ہوا۔ محترم امیر حلقہ مولانا رضوان احمد اصلاحی کی نگرانی میں ہوئے اس اجتماع میں دونوں اضلاع کے ارکان اور کارکنان کے علاوہ مقامی لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر جناب احمد رضا نے جماعت اسلامی ہند پروگرام اور پالیسی کی روشنی میں کے عنوان کے تحت جماعت اسلامی ہند کے ذریعہ کیے جانے والے دعوتی، اصلاحی اور خدمت خلق کے کاموں کا تفصیلی جائزہ پیش کیا۔ اجتماع کے دوران منی لیکچرز بھی ہوئے۔ نالندہ ضلع کا تربیتی اور احتسابی ضلعی اجتماع مدرسہ حلیمیہ سعدیہ میں ہوا۔ اجتماع میں محترم امیر حلقہ مولانا رضوان احمد اصلاحی، مقامی ذمہ داران، ارکان اور کارکنان کے علاوہ ذیلی تنظیموں کے افراد بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر امیر حلقہ نے نظم جماعت کے خد و خال پر تقریر پیش کی۔ مشرقی چمپارن ضلع کے چکیا میں جماعت اسلامی ہند چکیا کا اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ایک اجتماع ہوا۔ اس موقع پر انجینئر اجمل راشد اور امیر مقامی موتیہاری جناب عبدالرشید برق نے الگ الگ عنوان سے لیکچر پیش کیا۔ اس موقع پر مسلم سماج میں پھیلی بے راہ روی، اسباب اور علاج پر مذاکرہ بھی ہوا۔ بعد ازاں چکیا واقع جامع مسجد میں اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ایک اور اجتماع ہوا۔
اجتماع میں کثیر تعداد میں خواتین، طالبات اور شہر کی معروف شخصیات نے شرکت کی۔ جماعت اسلامی ہند سیتامڑھی کے زیر اہتمام سیتامڑھی میں تزکیہ کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ کیمپ کے دوران ارکان اور کارکنان کے اجتماعی اور انفرادی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر رمضان المبارک، مصروفیات، مشاغل اور تزکیہ کے عنوان پر ایک سمپوزیم ہوا۔ جماعت اسلامی ہند بہار شریف کے دفتر میں ایک نشست ہوئی جس کا عنوان تھا یک سالہ منصوبہ بندی اپریل 2022 تا مارچ 2023۔ نشست میں ارکان اور کارکنان شامل ہوئے۔ اس پروگرام کے دوران میقاتی منصوبہ کی تمام شقوں پر چرچا کیا گیا، ساتھ ہی اہداف اور پروگرام بھی طے کیے گئے۔ دھوم نگر، نرکٹیا گنج میں رام نگر اور اطراف کا ماہانہ اجتماع ہوا جس کی صدارت ناظم علاقہ جناب خورشید امام نے کی۔ اجتماع میں خواتین نے بھی شرکت کی۔ گیا کے ملت ہاسپٹل کیمپس میں SIO کی جانب سے تزکیہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں حلقہ خواتین اور GIO کی۔ حلقہ خواتین کی جانب سے علاقہ ترہت، دربھنگا اور سمستی پور کی ایک تنظیمی نشست سادات پور واقع مسجد نور میں ہوئی۔ نشست کی صدارت محترم امیر حلقہ مولانا رضوان احمد اصلاحی نے کی۔ اس موقع پر تنظیمی امور پر باہم تبادلہ خیال ہوا۔ دوسری طرف حلقہ خواتین اور GIO موتیہاری کا مشترکہ اجتماع موتیہاری میں ہوا۔ اس موقع پر امیر مقامی جناب عبدالرشید برق موجود تھے۔ GIO بیتیا کی جانب سے بیتیا واقع اردو گرلز اسکول میں حجاب بیداری مہم کا آغاز کیا گیا۔ اس موقع پر ندا پروین، شگفتہ شاہین، شفق ناز، تنویر سمیت کئی مقررین نے حجاب کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں دیگر سرگرمیوں کی طرف۔ دفتر حلقہ پٹنہ میں ایک خصوصی لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر معروف صحافی جناب AU آصف نے لیکچر پیش کیا جس کا عنوان تھا بہار میں جماعت اسلامی ہند کی تاریخ۔ جناب آصف نے پوری تاریخ کو انتہائی آسان زبان اور دلچسپ انداز میں پیش کیا۔ جماعت اسلامی ہند بہار کے شعبہ HRD کی جانب سے پٹنہ واقع دفتر حلقہ میں 2 روزہ کریٹیو رائٹنگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں عمرہ مقامی کے مشورے سے لکھنے میں دلچسپی رکھنے والے منتخب افراد نے حصہ لیا۔ کیرل سے آئے جناب نوشاد نے ٹرینر کا رول ادا کیا۔ ورکشاپ میں امیر حلقہ مولانا رضوان احمد اصلاحی اور HRD کے سیکرٹری جناب ارشاد احمد بھی موجود تھے۔ ادارہ ادب اسلامی ہند کی موتیہاری یونٹ کی شعری اور نثری نشست ہوئی جس میں مقامی شعراء نے شرکت کی۔ دوسری طرف مرکز اسلامی دھرمپور میں معروف عالم دین اور شاعر مولانا دلاور حسین ندوی یقین فیض آبادی کے اعزاز میں محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا۔ آئٹا بہار کے زیر اہتمام سہرسہ بستی واقع سیکرڈ ہارٹ پبلک اسکول میں ٹیچرز میٹ کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر آئٹا بہار کے سیکرٹری جناب انور ساحل نے کہا کہ بچوں کی تربیت کرنے اور انہیں سماج سے جوڑنے میں ٹیچر کا اہم کردار ہوتا ہے۔ بہار شریف میں چلڈرن سرکل اور JAC کا مشترکہ ہفتہ وار پروگرام ہوا۔ اس موقع پر ڈرائنگ کمپٹیشن میں حصہ لینے والے بچوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ 8 مارچ کو بین الاقوامی یوم خواتین کے موقع پر پیرو میں ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بینر تلے ایک خاص پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں عورتوں کے حقوق پر گفتگو کی گئی۔ ناظرین، یہ تھی مارچ 2022 کی جماعت اسلامی ہند بہار اور اس کی ذیلی تنظیموں کی مخصوص سرگرمیاں۔ امید ہے ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں۔ ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی کریں۔ اپنے کمنٹس ضرور درج کریں۔ آپ کے کمنٹس ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ اپریل 2022 کی سرگرمیوں کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔